کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہوں اور اچانک آپ کے سینے میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا دل کسی ایک نام کو بار بار پکار رہا ہو اور دور بیٹھے اس شخص کی روح تڑپ اٹھے؟ محبت کا رشتہ صرف دو انسانوں کا میل نہیں ہوتا، بلکہ روحوں کا وہ خفیہ مکالمہ ہے جو زبان سے نہیں بلکہ احساس سے ادا ہوتا ہے۔ جب ایک عورت اپنے من پسند انسان کے لیے تڑپتی ہے، جب مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب سے اس ایک انسان کی خیر مانگتی ہے، تو کائنات کے خاموش نظام میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ وہ مرد جس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کی روح پر وہ تمام کیفیات دستک دینے لگتی ہے جو وہ عورت محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ان تمام دلوں کے لیے ہے جو خاموشی سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں، جو اپنی محبت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری طرف اس تک پہنچ رہی ہوگی، کیا اسے ہماری کمی محسوس ہو رہی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کے درمیان وہ تار جوڑے جو نظر تو نہیں آتے، لیکن جب ایک طرف درد ہوتا ہے تو دوسری طرف بے چینی ضرور پھیلتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ ناظرین محترم، یہ رحمت اور یہ محبت صرف لفظ نہیں بلکہ وہ روحانی طاقت ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، تقدیروں کو رخ موڑ سکتی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو میں ہم ان گہری اور پوشیدہ نشانیوں کا ذکر کریں گے جو براہ راست اس مرد کی روح کو محسوس ہوتی ہے جب کوئی عورت اس کے لیے سچے دل سے ترستی ہے۔ لیکن ان نشانیوں تک پہنچنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کا صبر اور آپ کا یقین اس رشتے کی بنیاد کیسے بنتا ہے۔ جب ایک عورت کی طرف میں خلوص ہوتا ہے تو مرد بے ارادہ اس کی طرف کھینچ چلا آتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے دل میں یہ طوفان کیوں اٹھ رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کے سکون کو غارت کر رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دعا ایک ڈھال بن جاتی ہے۔ جانتی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، خاص طور پر اس پکار کو جو سجدے میں گر کر انتہائی عاجزی سے نکلی ہو۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پکار بے اثر ہے، لیکن یاد رکھیے بادل تبھی برستے ہیں جب زمین پیاسی ہو اور تڑپ رہی ہو۔ آپ کا ترسنا، آپ کا اس ایک شخص کے لیے بے چین ہونا دراصل اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ رشتہ عام نہیں ہے۔ اگر وہ شخص آپ کے لیے مقدر کا حصہ بننے والا ہے تو اللہ اس کے دل میں آپ کی جگہ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ مرد شاید اپنی دنیا میں مگن تھا، خوش تھا، اچانک خود کو ادھورا محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اس کی زندگی کی تصویر میں کوئی رنگ کم ہے۔ تمام کیفیات اس دعا کا نتیجہ ہوتی ہے جو خاموشی سے آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ قبولیت کا ارادہ کرتا ہے تو دوسرے انسان کے دل میں وہ بیج بو دیتا ہے جو وقت آنے پر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اب ذرا ان نشانیوں کی گہرائی کو محسوس کریں جو اس مرد کی روح پر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، اس مرد کو اچانک بے وجہ اداسی گھیر لیتی ہے۔ وہ ہجوم میں بیٹھا ہو یا کام میں مصروف ہو، اسے اپنے سینے پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، جیسے کوئی بہت دور بیٹھ کر اس کا نام لے رہا ہو۔ یہ وقت ہوتا ہے جب اس عورت کی روح اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، اس مرد کے خوابوں میں وہ عورت مسلسل آنے لگتی ہے، وہ چاہے کتنا ہی اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرے۔ نیند کی وادی میں اس کا سامنا اسی چہرے سے ہوتا ہے۔ یہ روحوں کو ملاب ہے جو بیداری میں نہیں بلکہ خوابوں کے ذریعے ہوتا ہے۔ تیسری نشانی، اس مرد کے دل میں اس عورت کے ایک عجیب سی حفاظت کی طرف پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اسے ہر وقت یہ ڈر رہنے لگتا ہے کہ کہیں وہ تکلیف میں نہ ہو،
کہیں اسے کوئی پریشانی نہ ہو، وہ بنا کسی رشتے کے بھی خود کو اس کا ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے۔ یہ وہ روحانی بندھن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان خاموشی سے قائم کر دیا ہوتا ہے۔ چوتھی نشانی، اس مرد کو اچانک ان جگہوں سے خوشبو آنے لگتی ہے، وہ باتیں یاد آنے لگتی ہیں جو اس عورت سے منسوب ہوتی ہیں، وہ فضا میں ایک ایسی موجودگی محسوس کرتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ بس کہیں سے اس کی آواز سن لے یا اس سے ایک نظر دیکھ لے۔ پانچویں نشانی کہ اس مرد کے اندر کی انا اور تکبر ٹوٹنے لگتا ہے، وہ جو کل تک بہت خوددار تھا اب اس عورت کے سامنے خود کو جھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی جیت اس عورت کو پانے میں نہیں بلکہ اس کے سامنے ہار جانے میں ہے۔ چھٹی نشانی، اس مرد کی اپنی دعاؤں کا رخ موڑ جاتا ہے، اور وہ جب صرف اپنے لیے مانگتا تھا اب اس کی ہر دعا اس عورت کی خوشی پر ختم ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے وہ سب عطا کر دے جو اس نے میرے لیے مانگا ہے۔ جب دو انسانوں کی دعائیں ایک دوسرے کے لیے وقف ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب زمین پر کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ یہ نشانیاں اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف کو صرف قبولیت بخش دی ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں جب نصیب کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے۔ محبت کا سفر صبر کی مانگ کرتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے من پسند شخص کے لیے ترستی ہے وہ دراصل اپنی روح کو پاک کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی کو تڑپاتا نہیں مگر اس کے لیے وہ اسے نکھارنا چاہتا ہے۔ آپ کی بے چینی ضائع نہیں جائے گی، کیونکہ جو درد اللہ کی طرف لے جائے وہ دور نہیں بلکہ ایک تحفہ ہوتا ہے۔ یا یاد رکھیے کہ کائنات کا ذرہ اس رب کے تابع ہے۔ اگر وہ ایک مچھر کے پر سے بھی واقف ہے تو آپ کے دل کے اس حصے سے کیسے غافل ہو سکتا ہے جو راتوں کو آپ کو سونے نہیں دیتی۔ اپنے یقین کو اتنا بلند کرے کہ معجزات خود آپ کے دروازے پر دستک دے۔ آپ کی محبت اگر سچی ہے تو وہ اس مرد کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی، اسے آپ تک آنا ہی پڑے گا، کیونکہ روحوں کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں اور زمین صرف ان فیصلوں کی تعمیل کرتی ہے۔ کبھی بھی ہمت نہ ہارے، کبھی یہ نہ سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کی طرف کا حساب خوشیوں کی صورت میں چکائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان سے مانگیں گے تو تھک جائے گا، لیکن اللہ سے مانگیں گے تو خوش ہوگا۔ جس شخص کے لیے آپ ترستے ہیں اسے اللہ کے حوالے کر دے، اپنی تمام بے چینیاں اس کے سپرد کر دے۔ جب آپ سچے دل سے کہہ دیں کہ اللہ میں نے اپنی سب سے قیمتی چیز تیرے پاس امانت رکھ دی ہے تو اللہ اس امانت کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ وہ مرد جس کی روح آپ کی طرف کو محسوس کر رہی ہے وہ ایک دن ضرور آپ کے سامنے اعتراف کرے گا کہ وہ آپ کی دعاؤں کے اثرات سے کبھی نکل ہی نہیں سکا۔ زندگی کے اس کٹھن راستے پر صبر کا دامن تھامے رکھیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خود ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پاکیزہ طرف کو سکون میں بدل دے، آپ کو آپ کا من پسند انسان عزت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور آپ کے گھر کو اس محبت سے بھر دے جو کبھی ختم نہ ہو۔ یاد رکھیے آپ کا نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔